ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ کلونیل لٹریچر میں ایک بہت ہی اہم رائٹر کو. اس کا نام ہے بیپسی سدھوا اور ان کے مشہور زمانہ ناول کریکنگ انڈیا کے بارے میں. تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں. بیپسی سدھوا واز بورن ان اگست 1938. سدھوا اگست 1938 میں پیدا ہوئیں. شی واز این آتھر آف پاکستانی اوریجن, writes in English and was the resident of America till her death. یہ بائی برتھ پاکستانی ہیں جو امریکہ میں رہائش پذیر ہو گئیں اور اپنی وفات تک امریکہ میں ہی رہیں. She is appreciated as Pakistan's finest novelist. بیپسی سدھوا کا شمار پاکستان کے عظیم ناول نگاروں میں کیا جاتا ہے. She was the author of 5 novels including The Bright, The Croaters, An American Barat, Cracking India and Water. انہوں نے 5 مشہور ناولز لکھے جن میں The Bright, Croaters, American Barat, Cracking India اور Water شامل ہیں. Sidhwa witnessed the bloody partition of Indian subcontinent as a young child in 1947. سدھوا 1947 میں بر صغیر میں ہونے والی پارٹیشن کی چشمدید گواہ تھیں، یعنی انہوں نے اس پارٹیشن میں ہونے والے تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. Almost all of her novels reflect her personal experience of partition, abuse against women, immigration to US, and memberships in Zoroastrian community. سدھوا کے ناولز میں پارٹیشن، عورتوں کے خلاف ہونے والے مظالم، امریکہ میں امیگریشن کے دوران ہونے والے تلخ و شیریں تجربات اور اس کا پارسی فیملی سے بیلونگ کرنے کے مختلف ویو پوائنٹس کی عکاسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ناولز ٹیک پلیس ان ہر ہوم لینڈ ایکسپلورنگ دا پوسٹ کلونیل پاکستانی آئیڈینٹی. ویورز، سدھوا کے جتنے بھی ناولز ہیں نا، اس کی آلموسٹ تمام ناولز اس کی اپنی ہوم لینڈ یعنی پاکستان میں یا پاکستان کے کلچر کے بارے میں لکھے گئے ہیں جو پاکستان کی کولونائزڈ اور پوسٹ کلونیل آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں. سدھوا's book have been translated into Russian, German, French and Urdu. اور سدھوا کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس کی بکس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے جن میں رشین، جرمن، فرینچ اور اردو وغیرہ شامل ہیں. اور ویورز، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سدھوا ان چند ایک پاکستانی رائٹرز میں سے ہیں جن کو انٹرنیشنل فیم حاصل ہے اپنے ناولز کی پبلیکیشنز کی وجہ سے. When 2 years old, Sidhwa contracted polio and it was affected her throughout her life. جب سدھوا 2 سال کی تھیں تو یہ پولیو کے مرض میں مبتلا ہو گئیں اور ساری زندگی وہ اسی مرض میں مبتلا رہیں. تو ویورز، یہ تھا سدھوا کا بایوگرافیکل اور لٹریری انٹروڈکشن. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فیمس ناول کریکنگ انڈیا یا آئس کینڈی مین کی. ٹھیک ہے. کریکنگ انڈیا از اے ماسٹر پیس بائی سدھوا. کریکنگ انڈیا کو سدھوا کے عظیم ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے. کریکنگ انڈیا, Sidhwa's third novel, was originally published as Ice Candy Man in 1988, but it was renamed in 1991. کریکنگ انڈیا سدھوا کا لکھا جانے والا تیسرا اہم ناول ہے جو پہلے 1988 میں کریکنگ انڈیا کے نام سے پبلش ہوا اور پھر 1991 میں اس کا نام بدل کر آئس کینڈی نیم رکھ دیا گیا اور اسے اس نام سے پبلش کروایا گیا. ٹھیک ہے. اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ایز این آٹو بایوگرافیکل ورک جو ہے نا وہ ہے سدھوا کا. یہ ایز این آٹو بایوگرافیکل ورک سدھوا ایکسپلور ہر پرسنل ایکسپیرینسز آف پارٹیشن
of subcontinent as a child through the character of Lenny. اب چونکہ یہ ایک آٹوبایوگرافیکل ناول ہے جس میں سدھوا اپنے ایک کریکٹر لینی کے ذریعے پارٹیشن کے ایکسپیرینسز کو ڈسکس کرتی ہیں. تو ویورز آئیں اب ایزی ورڈنگ میں ہم اس کی سمری ڈسکس کرتے ہیں. یہ کہانی لاہور میں رہنے والی ایک 8 سالہ پارسی لڑکی لینی سے شروع ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتی ہے. اپنی چھوٹی عمر کے باوجود لینی ذہین اور مشاہدہ کرنے والی لڑکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہندوستانی تاریخ کے اس ہنگامہ خیز دور کے دوران مختلف قسم کے کرداروں اور ان کے تجربات کی واضح تفصیل فراہم کرتی ہے. لینی کا گھرانہ لاہور کے متنوع معاشرے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کے والد ایک تاجر ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں. اس کی والدہ جسے پیار سے آنٹی کہا جاتا ہے ایک مضبوط اعصاب کی مالک اور خود مختار عورت ہے. آیا ایک خوبصورت ہندو عورت لینی اور اس کے چھوٹے بھائی ادی کی دیکھ بھال کرتی ہے. امام دین ایک جسمانی طور پر معذور مسلمان آدمی بھی اپنے گھر کا حصہ ہے جو آیا کے کفیل کے طور پر کام کر رہا ہے. یہ سارے کریکٹر جو ہے نا وہ سرونٹس ہیں اور یہ آیا کے گھر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیوٹیز جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. جیسے جیسے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی آنے والی تقسیم کے ساتھ بڑھ رہی ہے لینی ان مذہبی اور سیاسی اختلافات سے تیزی سے آگاہ ہو جاتی ہے جو اس کے شہر اور اس کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں. وہ تشدد کی وحشیانہ کارروائیوں کا مشاہدہ کرتی ہے جس میں مسلم مردوں کے ایک گروپ کے ذریعے اس کی آیا کی عصمت دری بھی شامل ہے. یہ واقعات لینی پر دیر پا اثر چھوڑتے ہیں. دنیا اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں اس کے ذہن سازی کو تشکیل دیتے ہیں. لینی کو دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی سے سکون ملتا ہے، خاص طور پر اس کی ہندو دوست شانتا اور اس کے مسلمان دوست میسور کے ساتھ. وہ ایک ساتھ مل کر تقسیم کی غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی افراتفری کو محسوس کرتے ہیں. تاہم جیسے جیسے تشدد جاری ہے یہ دوستیاں تناؤ کا شکار ہیں اور لینی کو مذہبی اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہونے والی گہری تقسیم کا احساس ہے. اس ناول میں اس دوران مرد اور عورت کے پیچیدہ رشتوں کو بھی تلاش کیا گیا ہے. لینی کی والدہ آنٹی سیاسی مباحثوں میں حصہ لے کر اور دوسری خواتین کے حقوق کی وکالت کر کے روایتی صنفی کرداروں کی نفی کرتی ہیں. وہ ایک ترقی پسند خاتون ہیں جو اپنے معاشرے کے اصولوں کو چیلنج کرتی ہیں. آنٹی کے کردار کے ذریعے ناول چھوٹے معاشرے میں اپنی آواز اور مقام تلاش کرنے کے لیے خواتین کی جدوجہد پر روشنی ڈالتا ہے. جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہندوستان کی تقسیم باضابطہ ہو جاتی ہے اور لاہور 2 الگ الگ قوموں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو جاتا ہے. لینی کے خاندان نے اس جگہ کو چھوڑ کر ہندوستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا جسے وہ کبھی گھر کہتے تھے. سفر خطرے سے بھرا ہوا ہے کیونکہ راستے میں انہیں تشدد، نقل مکانی اور اپنے پیاروں کی جان کا نقصان کا سامنا. ہندوستان میں آباد ہونے کے بعد لینی اپنی زندگی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں پر تقسیم کے اثرات کی عکاسی کرتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں نہ صرف معاشروں کی جسمانی علیحدگی ہوئی بلکہ ذاتی شناختوں کے ٹکڑے بھی ہوئے. وہ لوگ جو کبھی ہم آہنگی سے رہتے تھے اپنی مذہبی وابستگی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. کریکنگ انڈیا شناخت، تعلق اور مذہبی اور سیاسی تقسیم کی تباہ کن طاقت کے موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے. لینی کے نقطہ نظر کے ذریعے بیپسی سدھوا تقسیم ہند کی انسانی قیمت اور اس کا ایک تلخ اور دردناک منظر پیش کرتی ہیں. یہ ناول تشدد کے سامنے افراد اور معاشرے کی لچک کو اجاگر کرتا ہے
جبکہ گہرے تعصبات کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو تقسیم اور نفرت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اپنی پرجوش کہانی کہنے اور بھرپور کرداروں کے ساتھ کریکنگ انڈیا عام زندگیوں پر تاریخی واقعات کے اثرات کی ایک اور طاقتور تحقیق کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پائیدار انسانی روح کا ثبوت ہے اور جھگڑے کے وقت ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی اہمیت کی یاد دہانی ہے۔ پورے ناول میں بیپسی سدھوا نے انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں اور متاثرین اور مجرموں کے درمیان دھندلی لکیروں کو مہارت سے پیش کیا ہے۔ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان واضح تقسیم کے تصور کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ تشدد اور افراتفری کے وقت افراد اکثر ایسے مشکل انتخاب کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو ان کے اپنے اخلاقی اقدار پر سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ سدھوا تقسیم کے نفسیاتی اور جذباتی تاثرات پر بھی غور کرتی ہیں، خاص طور پر بچوں پر۔ لینی مرکزی کردار کے طور پر مظالم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے صدمے کی ایک گواہ کے طور پر کام کرتی ہیں اور اس کے آس پاس لوگوں کی زندگیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا معصوم اور ایماندارانہ نقطہ نظر ایک منفرد تجربہ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے قاری فرقہ وارانہ تشدد کے بچے پر نفسیاتی اثرات کو سمجھ سکتا ہے۔ ناول کا ایک اور اہم پہلو زبان اور ابلاغ کے کردار کی کھوج ہے۔ لینی ایک پارسی ہونے کے ناطے انگریزی، ہندی، اردو اور پنجابی سمیت مختلف زبانوں پر عبور رکھتی ہیں۔ وہ رشتوں کی تشکیل اور شناخت کی وضاحت میں زبان کی طاقت کو سمجھتی ہے۔ تاہم جیسے جیسے تقسیم سامنے آتی ہے، زبان تقسیم اور اخراج کا آلہ کار بن جاتی ہے۔ لوگوں کو اکثر کسی خاص زبان بولنے کی صلاحیت یا ان کے لہجے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہندو ہندی بولتے تھے اور وہ اس حصے میں تھے جو پاکستان کے حصے میں آیا تو وہاں پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے معاشروں کے درمیان تقسیم مزید گہری ہو گئی۔ مذہب اور معاشرے پر اس کثیر الجہتی اثر ناول کا ایک اور بار بار دہرایا جانے والا موضوع ہے۔ سدھوا اس طریقے سے جانچ پڑتال کرتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں جس میں مذہبی عقائد اور رسومات دونوں لوگوں کو ایک ساتھ لا سکتے ہیں اور الگ کر سکتے ہیں۔ مطلب مذہبی عقائد اور رسومات دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتی ہیں اور ان کو علیحدہ بھی کر سکتی ہیں۔ وہ اس تصور کو چیلنج کرتی ہیں کہ مذہب اتحاد کا ایک موروثی ذریعہ ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اقتدار میں رہنے والے اختلاف کے بیج بونے اور تشدد کو فروغ دینے کے لیے بھی اس سے جوڑ توڑ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ کریکنگ انڈیا تقسیم کے دوران خواتین کی حالت زار پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس عرصے کے دوران خواتین کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، جبری تبدیلی مذہب کا نشانہ بنتی ہیں اور اپنے خاندان، اپنے گھر کے نقصانات کو برداشت کرتی ہیں۔ لینی کی آیا اور اس کی ماں آنٹی جیسے کرداروں کے ذریعے سدھوا نے اپنی مشکلات کا سامنا کرنے والی خواتین کی طاقت اور لچک کو اجاگر کیا۔ وہ ایسی خواتین کی تصویر کشی کرتی ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں بھی معاشرتی توقعات سے انکار کرتی ہیں اور اپنا مقام تلاش کرتی ہیں۔ کریکنگ انڈیا اپنی خصوصیات میں انسانی فطرت اور سیاسی اور سماجی اکھاڑ بچھاڑ کے نتائج پر ایک پرجوش تحقیق کا نام ہے۔ سدھوا کے شاندار کردار قارئین کو تقسیم کے ہنگامہ خیز دور تک لے جاتے ہیں، انہیں شناخت، وفاداری اور بقا کی پیچیدگیوں سے دوچار کرداروں کی زندگیوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ناول مذہبی، سیاسی تقسیم کی ہونے والی تباہ کاریوں کی ایک بہت گہری یادداشت ہے۔
اور قارئین پر زور دیتا ہے کہ وہ دور حاضر کے اس معاشرے کی اس طرح کی تقسیم کے نتائج پر بھی غور کریں۔ ایک نوجوان لڑکی کے نقطۂ نظر کے ذریعے، جس کا نام لینی ہے، بیپسی سیدھوا ایک زبردست داستان پیش کرتی ہیں جو ریڈرز کے کانوں میں دیگر اور بہت سی وہ آوازوں کی گونج کو جنم دیتی ہے، اور سیدھوا اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ وہ تفہیم اور ہمدردی کو تقسیم کرنے کی سیاست اور فروغ کے عوامل کو تلاش کریں۔ مختصراً، کریکنگ انڈیا ایک اہم ادبی کام ہے جو تاریخ کے ایک اہم لمحے پر روشنی ڈالتا ہے، جو انسانی حالت اور فرقہ وارانہ تشدد کے دیر پا اثرات کے بارے میں ایک بہت ہی گہری بصیرت پیش کرتا ہے۔ ویورز، کریکٹرز، تھیمز اور ریمیننگ ناول کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔